بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستان، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی جناب، آج بہت اچھی خبریں ہیں، اور خاص کر لاہور ہائی کورٹ سے جنہوں نے عمران خان کا ریمانڈ جو ہے وہ کال عدم قرار دے دیا، اور وہاں پہ جو بحث ہوئی وہ آپ نے سن لی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ جناب کے جج صاحب نے ان کو وہاں پہ جھوٹا قرار دیا۔ جو انہوں نے کویسچن کیے، انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ جناب کوئی ایک آدھ کوئی ویلڈ قسم کا جو ہے پنجاب حکومت سے کوئی ایک ثبوت لے کر آئیں، کوئی ایک بات کریں تو یہ فتح کس کی ہے۔ یعنی یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ججز جو ہے وہ اچھے فیصلے کر رہے ہیں، کوئی ججز جو نہیں فیصلے کرتے، مثلا عامر فاروق جیسے جو ابھی ٹاؤٹ ہیں، مکمل طور پہ خوف زدہ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، قاضی صاحب جو ہیں جو کہ جج کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ لیکن وہ ہے نا ایک یعنی کال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو ان کی مت مار دیتا ہے، تو مراد ان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ یہ کریڈٹ جناب آپ لوگوں کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ جو ہے پاکستانی قوم کو جاتا ہے، کیونکہ وہ شعر ہے نا اقبال کا یا کسی اور شاعر کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور قرآن میں بھی یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدلتا ہے جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود یعنی فکر ہو اور اس کے لیے وہ کھڑی ہو۔ اور یہ چیز ہم نے یعنی چشم فلک نے دیکھی کہ پاکستان قوم جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، تو ان کو ایک استاد ایک مرشد کے مل جانے کے بعد ان کی ایسی انہوں نے گرومنگ کی، اس طریقے سے ٹریننگ کی کہ وہ لوگ جو ہے جو آپ کا 126 دن کا جو دھرنا تھا اس میں لوگ جوگ در جوگ جاتے تھے، لوگوں کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اور عمران خان کے شانہ بشانہ جب لوگ وہاں پر تھے، تو اس وقت میں نے یہ چیز بیان کی تھی، کیونکہ میں اخبار میں اس وقت کالم وغیرہ لکھتا تھا، تو میں نے وہ کالم میں لکھا تھا کہ اب قوم جو ہے اس کو تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کہ آپ جب اپنے سارے کام چھوڑ کر، اور خاص کر آپ کی مڈل کلاس جو کہ آج تک سیاست کو ایک گندا کام سمجھتی تھی، جبکہ ہمارے عظیم قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں، اگر آپ ملک کی ترقی چاہتے ہیں، تو آپ سب کو سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔ اور ان لوگوں نے یہ خاص کر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے آپ اس کو اس چیز پر لے کر آئے کہ یہ گندا کام ہے، یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ لوگوں محنت کر کے کسی کو ڈاکٹر بیچاروں کو بناتے تھے، انجینئر بناتے تھے، اور وہ بھی ایک رٹا سسٹم کے تحت۔ اور اس کے بعد جو انجینئر ڈاکٹر بنتے تھے ان میں بہت اچھے بھی ہوتے تھے، اور کچھ صرف پیسہ کمانے کے لیے بنتے تھے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک سسٹم چل رہا تھا، لیکن قوم میں جو روح پھونکی گئی کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے، کہ آپ کے یعنی آپ اتنا پڑھنے کے بعد جو ہے اگر ڈاکٹر انجینئر یا افسر بنتے ہیں، اور آپ کے اوپر آپ کی سیلریز کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ ڈفر آرمی یا یہ ڈفر سیاستدان، جو انہوں نے جن کو یہ کہتے ہیں یہ بدماش ہیں، اور ان سے بڑے بدماش یہ خود ہیں، ان کو جناب آپ کے اوپر مسلط کر کے آپ کی قسمتوں کے فیصلے ان سے کرواتے تھے۔ تو آج جو بھی یعنی جتنی وہ آپ نے ساری تفصیل سن لی ہوگی، اس سے پہلے جو ہو رہا ہے عدالتوں میں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ججز جاگ رہے ہیں، ججز کا ضمیر جاگ رہا ہے۔ ضمیر کیوں جاگ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قوم میجورٹی جو ہے، اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، اگر وہ برا کام کرتے ہیں تو پھر ان کی جو ہوتی ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ججز کو یہ معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی قوم اسی ملک کا حصہ ہیں، یعنی سوائے پاکستان آرمی کے تمام ادارے اسی ملک کا حصہ ہیں، انہوں نے یہیں رہنا ہے، اور اگر باہر بھی جانا ہے جب تک انہوں نے رہنا، ان کے بچے یہاں رہنے ہیں، انہوں نے چھاونیوں کے اندر قید ہو کر نہیں رہنا، انہوں نے اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں سمجھنا۔ تو جب آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کے بچے ان کا بائیک آؤٹ کریں گے، جس سکولز میں وہ پڑھتے ہیں وہاں پہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ ان کے والدین نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، تو ان کو مجبوراً جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بات جس اصل چیز کی طرف میں آ رہا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے جب دیکھا کہ یہ فیصلے ہوئے جی عدالتوں میں، جو کیس ہے جیسے توشہ خانہ کا کیس ہے اور گندے کیس جو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کہ ان سے تو وہ نکل آئیں گے، لیکن وہ کہہ رہے تھے اس کا جواب کون دے گا جو عمران خان صاحب ناحق قید میں، اور اسی طرح کوئی بھی پاکستانی جو
غلط اور جھوٹے جب ان کے لیے بیان دیے جاتے ہیں، جج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ حق پر ہے، اس کا قصور کم ہے، لیکن کیونکہ اس کے خلاف جو لوگ ہوتے ہیں وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے فیصلے کو اہمیت دے کر اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور 5 سال 10 سال کے بعد جب کوئی شرم آتی ہے یا کوئی کیس چلتا ہے، بلکہ تو بیچارے وہیں پہ فوت ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو جن کو آزادی ملتی ہے، تو میرے وہ دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ سر یہ بتائیں کہ اس کا کون جو ہے آنسریبل ہوگا، اس کی سزا کسے ملے گی؟ اور یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، گردش کرتا ہے کہ جناب ان کو تو وہ کیا کہتے ہیں نا، جیسے وہ خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ یہ زندہ گاڑ دے گا، ان کو زندہ گاڑ دینا چاہیے، لیکن نہیں، اس کو آپ سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم ایسے ملک میں رہتے آئے ہیں جہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے اندر ہمدردی بڑی جلدی آ جاتی ہے، ترس لوگوں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم نے اپنے جو لائکنگ ڈس لائکنگز تھی، جو ہمارے نارمز تھے، وہ بہت عجیب قسم کے تھے۔ ہمارے قریب ہمارے ہمسائے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک پٹواری رہتا ہے، پٹواری کوئی بھی پٹواری سوائے اس کے کوئی غریب ہو وہ الگ چیز ہے، ادروائز یہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کی زمینیں ہتھیائی ہوتی ہیں، انہوں نے پاورفل لوگوں کے لیے کام کیا ہوتا ہے، جس میں بہت سارے بریگیڈیئرز جنرل شامل ہوتے ہیں، ان کو 2 نمبر زمینوں کے قبضے یہ لے کر دیتے ہیں غریب لوگوں سے۔ تو اس کے باوجود جو ہے ہم ان سے فخر سے ملتے ہیں، بلکہ ان کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں کیونکہ وہ اچھی گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ آئی ایس آئی کا کوئی افسر آیا، آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو بنیاد ہی جو ہے گندی ہے اور یہ کرپٹ کاموں میں ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود جناب آپ میجر کرنل کے لیے ہمارے لوگ اٹھ کر استقبال کرتے ہیں جب آپ اس طرح کے پروٹوکول دیتے ہیں، جو کہ اب ملک میں ختم ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کو بھی سزا ملے گی جنہوں نے غلط کیس میں سے خاور مانیکا آیا، اس کو بھیجا کس نے ہے؟ کمپنی نے، کہ کمپنی کے لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، وہ ابھی نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کی قوم اب جاگی ہے جاگے، ہاں اب یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ الیکشن دسمبر تک جو ہے وہ ہو جائیں گے، اور جب الیکشن میں آپ میجورٹی کے ساتھ آئیں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے عمران خان صاحب یا اپنی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا ووٹ ہے۔ آپ نے یہ آئین بنانا ہے کہ اگر یعنی آپ اگر کسی گاؤں کی مثال لیں کہ وہاں پہ جو جرگہ وغیرہ ہوتا ہے، تو جرگوں میں اگر کوئی بندہ غلط بیان نہیں کرتا ہے اور کسی کی عزت کے اوپر جو ہے یعنی جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کسی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو اس چیز کی بھی سزا دی جاتی ہے کہ تم نے جھوٹا کیس تم نے کیا کیسے۔ یہ نہیں ہے کہ بس صرف اس کے کیس کو غلط ثابت کر دیا جائے، یہی ہمیں اور یہ ہمارے آئین میں موجود ہے۔ اب کچھ لوگ اس پہ کہیں گے یہ تو آلریڈی موجود ہے کہ اس پر توہین عدالت لگائی جائے، لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ججز جو ہے یہ وہ دور رہا ہے کہ جہاں پہ بھٹو کو اب میں کوئی بہت اچھا لیڈر نہیں سمجھتا، وہ ان کا اپنا ہی ایک مہرا تھا جو آخر پہ اس پہ تھوڑی سی غیرت جاگی تھی، تو اس کو جس جج نے پھانسی کا آرڈر دیا تو کس کے کہنے پہ دیا، اور آج تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے رہے، عدالت کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا، صرف جو ہے ایویڈنسز جھوٹے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے مطابق اس کو فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے جو آئین میں لکھا ہے کہ ہمارا کوئی آئین شریعت محمدیہ سے متصادم نہیں ہوگا، اور اس میں بہت سارے جو ہے مولوی اور آج کے سارے مولوی جو ہیں جو نہیں اٹھ رہے اس باطل نظام کے سامنے، بلکہ ان کا جو ہے ساتھ دے رہے ہیں، وہ لوگ محمد علی مرزا جیسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو میں بڑی ان کی تعریف کرتا تھا کہ چلے بہت سارے ان سے اختلافات ہیں، لیکن کم از کم یہ جھوٹی باتیں، یہ بابوں کے جھوٹے کرامات، ان کا پول اس نے کھول دیا، یہ تبرکات کا پول کھول دیا، تو وہاں پہ تو اس کو ماننا پڑے گا۔ لیکن جو وہ بیان بازی کر رہا ہے، جو غلط بیان بازی کر رہا ہے، اس پہ آپ کو قانون بنانا ہوگا، اور آئندہ ایسا قانون ہو کہ اگر کوئی شخص جھوٹا کیس صرف کسی کو تنگ کرنے کے لیے، آج تک تو آپ کی جناب اسٹیبلشمنٹ بھینسوں کے کیس بناتی رہی ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کے اوپر بھینس چوری کا الزام، حالانکہ وہ شخص چاہے تو 100 بھینسیں ان بے غیرت لوگوں کو ویسے ہی توفتن دے دے، لیکن اس طرح کے یعنی جھوٹے کیس، تو ایسا آئین بنانا ہوگا کہ کبھی آپ جھوٹ نہ بول سکیں اور کسی کی عزت نہ اچھال سکیں، اور ان کو اور یہ بھی آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی کہ جو عدت کیس ہے، ان کے جتنے بینیفیشری تھے ان سب کو الٹا لٹکایا جائے۔ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان